مرتبہ کربلا پر قربان ہونے والے شہدائے ملت جہاں جہاں بھی درجہ شہادت کے فائز ہوئے سب کے درجات کی بلندی کے لیے ان شہداء کے خون میں جن ظالموں نے ہاتھ ڈالا دشمن دین ہے، دشمن آل محمد، ان کی ناکامی اور رسوائی کے لیے عالم اسلام میں مرحوم عالم تشیع بالخصوص امن و امان کی بحالی کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ مجلس ذکر اہل بیت علیہ السلام جہاں ہماری آخرت کی نجات کا وسیلہ ہے وہاں ہماری دنیاوی حاجات کی پوری کا بھی مؤثر ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اہل ایمان ایک دوسرے کو اس بارے میں اجتماع سے دعا کی تاکید کرتے ہیں ہر حاجت مند کی حاجت کی برابری کے لیے اور بالخصوص بیماروں کی شفا یابی کے لیے ہماری سب سے اہم ترین التجا اور دعا تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہے. اس دعا کی جلد از جلد قبولیت کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم والمؤمنين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلى الله قدوس میں میرا مطلب التجا ہے کہ واقع شہدائے کربلا ہماری مجالس کو اور دیگر تمام والا اور شرف قبولیت نصیب
جن اسلاف نے اور بزرگان نے عزاداری کی ایک عظیم عبادت اور بہترین نعمت بطور وراثت ہم تک منتقل کی ہے، خدا منان کو جوار رحمت عطا فرمائے، مغفرت کاملہ سے سرفراز کرے، ان کی قبروں کو نور عقیدہ ولایت سے مکمل فرمائے، آخرت کی ہر منزل میں انہیں اپنے معصوم پیشواؤں کی شفاعت سے سرفراز کرے اور رب العزت انہیں بلند درجات کا حقدار قرار دے، اور یہ وراثت جو ہم تک منتقل ہوئی رب منان میں نہ فقط اس کی حفاظت کی توفیق بخشے بلکہ اس کو مزید ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے پہلے سے بہتر انداز میں اپنی آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرنے کی توفیق بخشے، ہماری نسلوں کو نسل صالح قرار دے، نسل عزادات قرار دے، نسل تابعدار و اطاعت گزار آل محمد قرار دے، تاکہ وہ اپنے مولا کے سچے سپاہی ثابت ہو سکیں اور ہم سب مل کر اپنے مولا کے نظر عنایت سے فیض یاب ہوتے ہوئے ان کی مشن کے مخلص غلام ثابت ہو سکیں۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعوت ایمانی شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے جب خلقت وجود سے اس کائنات کو آراستہ فرمایا اور وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمارے مقدر نے انسانی وجود کا فیصلہ فرمایا۔ انسان اللہ کی ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، جس کے متعلق قرآن مجید نے جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو وہاں اسی انسان کے متعلق یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ایک طرف اللہ اس انسان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق فرمایا ہے۔ ایک طرف تو رب العزت جو خالق کائنات ہے اور خالق انسان، جو اس کی حقیقتوں سے جتنا اللہ آشنا ہو سکتا ہے اتنا کوئی اس حقیقت سے آشنا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خالق جتنا اپنا مخلوق کو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جان سکتا، اور پھر کوئی بھی اگر جانتا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے سب پہ جانتا ہے، اور اللہ تو بذات خود علم ہے، اسے تو عالم بھی ہم اپنی سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات عین ذات ہے، اس کی کوئی صفت زائد بدلات نہیں ہے، ہر مخلوق کی صفت زائد بدلات ہے، اور رب العزت کی ہر صفت عین ذات ہے۔ عین ذات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسروں کو عالم کہیں گے تو اللہ کو علم کہیں گے، دوسرے کو قادر کہیں گے تو اللہ کو قدرت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اللہ اور اس کی صفت کے درمیان کوئی دوئی نہیں ہے، اللہ اور اس کے کمال کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہے۔ باوجود بلند صلوات پڑھیں۔ مثلاً اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کائنات الہی میں سب سے بڑی علمی ہستیاں کون سی ہیں جن کو ہم کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے اونچا عالم تسلیم کریں، وہ کون ہے؟ تو میرے خیال میں آپ ان پر باوجود بلند صلوات پڑھیں۔ جن ہستیوں پہ آپ ہمیشہ صلوات پڑھتے ہیں، آیا یہ ہستیاں جنہیں اللہ نے لائق صلوات قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واضح کبھی آج سورہ آغاز ہے، ابتدا ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی ایمانداری مجلس میں مختصر انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ میرا تعاون فرمائیں گے. اس توجہ کے لیے ایک مرتبہ پھر تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جن ہستیوں کو اللہ نے صلوات پڑھنے کا جن پر حکم دیا ہے، پہلے انہیں لائق صلوات بنایا ہے تو ان پر صلوات پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. بلکہ قرآن کی جو لفظیں ہیں وہ بھی ہمیں اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں پاک پیغمبر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمائیے کہ یہ صلوات اللہ نے کب سے شروع کی؟ یہ تو ہمیں اللہ بیان دے رہا ہے کہ میں اپنے اس پاک حبیب پر صلوات بھیجتا ہوں اور میرے سارے ملائکہ بھی اللہ اپنے اس پاک حبیب پر صلوات بھیجتے ہیں. یہ صلوات کیا اس آیت سے شروع ہوئی یا اس آیت سے پہلے سے؟ کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ اے مومنو تم صلوات بھیجو، تو آیت تو آئی ہے مومنین کو صلوات کا حکم دینے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لیکن یہ ایک ہی آیت ہے شاید جس میں اللہ نے یہ حوالہ دے کر اپنا آرڈر جاری کرنا پسند کیا ہے کہ میں بھی صلوات بھیجتا ہوں اور میرے سارے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی اس میں شامل رہو اور تم بھی اس صلوات میں اپنا حصہ شامل کر کے بآواز بلند صلوات پڑھو. تو کیا اس آیت سے پہلے سے اللہ صلوات بھیجتا ہے یا اس آیت کے بعد اللہ نے صلوات بھیجنی شروع کی ہے؟ اس آیت کے نزول سے پہلے سے ملائکہ نبی اکرم پر صلوات بھیجتے ہیں یا اس آیت کے ساتھ ملائکہ نے بھی صلوات شروع کی ہے؟ بالفاظ دیگر کیا مومن، ملائکہ اور اللہ ان سب نے اکٹھی صلوات شروع کی ہے یا مومنوں کو حکم بعد میں ہوا ہے اور اللہ اور ملائکہ پہلے سے صلوات بھیجتے ہیں؟ تو جو اس آیت کا انداز بیان ہے وہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، پہلے سے بھیجتا ہے، ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں اور پہلے سے بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی اب اس صلوات میں اپنے آپ کو شامل کرو. پس معلوم ہوا کہ نبی و آل نبی صلوات اللہ علیہ مجمعین پر صلوات اللہ کی بھی پہلے سے شروع ہے اور ملائکہ بھی اس سے پہلے سے صلوات بھیج رہے ہیں اور مومنوں کو بھی یہ سعادت بخشی ہے کہ جو جو ایمان لائے وہ صلوات بھیجے. جو جو ایمان لاتا جائے اس کے ایمان کی اسے بہترین سعادت اور تحفہ یہ ملتا جائے گا کہ ایمان کا پہلا تحفہ یہی ہے کہ جن پہ ایمان لائے ہو ان پہ بآواز بلند صلوات بھیجو. لیکن جن پہ تم نے صلوات بھیجنا شروع کی ہے ان پہ اللہ پہلے سے صلوات بھیجتا آ رہا ہے اور ملائکہ بھی اللہ کے پہلے سے صلوات بھیجتے آ رہے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ کب سے یہ صلوات بھیج رہا ہے اور ملائکہ یہ کب سے صلوات بھیج رہے ہیں. کیا کوئی ہم صدیوں میں اس کو تقسیم کریں، کہیں کہ 5 صدیاں پہلے، 10 صدیاں پہلے، 1000 صدیاں پہلے، 1 ارب صدی پہلے، کتنا پہلے؟ تو جب ہم پیچھے جائیں گے تو سوائے اس کے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہ رہے گا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ جب رسول اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جب خلق فرمانا شروع کیا تو میرے نور کو خلق فرمایا. نور محمدی سب سے اولین تخلیق الہی ہے. بلکہ دوسری حدیث نے اس میں اور وضاحت کی
اور فرمایا کہ ان اللہ تعالی تکلم بکلمۃ فخلق منها نورا وتكلم بكلمة فخلق منها روحا فمزج النور بالروح فخلق منه محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين بعض الصلاة. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک کلمہ بولا جس کی وجہ سے ایک نور خلق کیا، ایک کلمہ بولا جس کے ذریعہ ایک روح خلق کیا، فمزج النور بالروح، روح اور نور کو آپس میں ملایا، فخلق منه محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين. ان 5 پاک ہستیوں کے انوار مقدسہ اس وقت خلق ہوئے جس کی یہ حدیث ہمیں بیان دے رہی ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی تخلیق نور محمدی ہے، اور نور محمدی کا الفاظ دیگر نور پنجتن پاک ہے، اور نور پنجتن پاک دراصل نور شہادہ معصومین علیہ السلام ہے. ان 5 ہستیوں پر اور 14 ہستیوں پر باوجود بلند صلوات. اب میں سوال کرتا ہوں کہ جب اللہ نے ان انوار مقدسہ کو خلق فرمایا کہ اس کو نور حقیقت محمدی سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو کیا اس وقت یہ ہستیاں لائق صلوات خلق ہوئی یا لائق صلوات خلق نہیں ہوئی، اور بعد کو کبھی وہ لائق صلوات بنائی نہیں؟ تو صرف میرے خیال میں کوئی عقل مند و دانا اس امر کو قبول نہیں کر سکے گا کہ پہلے سے وہ لائق صلوات نہ تھی اور بعد کو اللہ نے کئی صدیاں بعد ان کو لائق صلوات بنایا. نہیں، پہلے سے لائق صلوات بنایا، جب سے لائق صلوات بنایا اس وقت سے اللہ نے ان پہ صلوات کو شروع کیا. جب ملائکہ خلق ہوئے تو انہوں نے اپنی تخلیق ان پہ ایمان کے ذریعہ شروع کی، اور وہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے ان پہ صلوات پڑھنا شروع ہوئے. اور جب ہم مومنین خلق ہوئے اور ہم ایمان لائے تو ہم نے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے ان کو صلوات کے لائق سمجھتے ہوئے ان پہ صلوات پڑھنا شروع کی. بس معلوم ہوا یہ ہستیاں جب سے خلق ہوئی ہیں اس وقت سے لائق صلوات خلق ہوئی ہے. جس کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ باوجود بلند صلوات. اور یہ بات اپنے مقام پر پھر قابل غور ہے کہ لائق صلوات ہونے کے لیے کن کن کمالات کی ضرورت ہے. لائق صلوات ہونے کے لیے کتنا لائق صلوات کو کامل ترین ہونا چاہیے. اور بحث میں انسان نہ جائے تو کیا خیال ہے، علم کوئی ایسا کمال ہے جو کسی کو لائق صلوات بناتا ہے؟ تو واضح ہے کہ سب سے بنیادی کمال کا نام علم ہے، سب سے اولین کمال کا نام علم ہے. وجود کے بعد جو کمال کسی موجود کو عظمت والا بناتا ہے تو اس کا نام علم ہے. اور قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حتیٰ کہ جب ملائکہ نے حضرت آدم کے ساتھ مقابلے کی بات کی تھی اور اللہ نے حضرت آدم کے مقابلے میں ملائکہ کو کہا تھا کہ تم اس کے مقابلے کی مخلوق نہیں ہو، اور قریب تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میں آج جس مخلوق کو میں خلق کرنے چلا ہوں وہ کتنی عظیم مخلوق ہے. تو علم کی بات مقابلے میں آئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے مقابلے میں اگر جیت گئے تھے اور کامیاب ہوئے تو کس کمال میں؟ علم میں کامیاب ہوئے تھے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ علم ہی ایک ایسا کمال ہے جو کسی کو کامل بناتا ہے، اور کامل جو ہوتا ہے وہ لائق صلوات ہوتا ہے. جتنا اس کو اللہ کمال دیتا جاتا ہے اتنا ہی وہ لائق صلوات بنتا ہے. ان ہستیوں کو اللہ نے چونکہ لائق صلوات بنایا تو علم دے کر بنایا. بس اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت اور ابتدا سے لے کے آخر تک اللہ کی پوری مخلوقات میں سب سے بڑی عالم ہستیاں کون سی؟ ملائکہ یا محمد والے محمد؟ جی ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے. محمد والے محمد ملائکہ سے افضل ہیں یا ملائکہ محمد والے محمد سے افضل ہیں؟ ملائکہ کو اگر آپ محمد والے محمد کے مقابلے میں سوچنے کی کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. ملائکہ تو حضرت آدم کے مقابلے میں ہار مانے ہوئے ہیں. حضرت آدم کے مقابلے میں ان کا سلسلہ آپ کے سامنے روشن ہے کہ اگر آدم
آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا ہے، تو افضل کون؟ آدم علیہ السلام افضل، تبھی تو ملائکہ نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اور آدم کس چیز میں افضل؟ تو سب سے بڑا کمال جس میں حضرت آدم کو افضل ماننا پڑے گا وہ اپنی مٹی کی تخلیق کی وجہ افضل سے نہیں ہے، اپنے علم کی وراثت کی وجہ سے افضل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مٹی کی تخلیق کے حوالے سے تو شیطان کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہو گئی، لیکن علم کے حوالے سے شیطان کو کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش پیدا نہیں ہو سکی۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت آدم بھی اگر افضل ہے ملائکہ سے تو علم میں افضل ہے۔ بلکہ کبھی کبھی میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اگر محشر میں ایک ایسا نور کا ممبر لگے کہ جو ہو انبیاء کرام کے لیے، اور انبیاء کی کل تعداد ہے 1,24,000، اور چونکہ انبیاء باہم ایک درجے کے تو نہیں ہیں، درجات میں انبیاء کا فرق ہے، رسولوں کا بھی درجات میں آپس میں فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے رسالت تو سب کو دی ہے لیکن سب کو ایک درجے کا رسول نہیں بنایا، ہم نے نبوت تو سب کو دی ہے لیکن سب کو ایک درجے کا نبی نہیں بنایا۔ بس سارے نبی جب درجات میں علیحدہ علیحدہ درجے کے مالک ہیں، اور ایک ایسا ممبر لگے کہ جس پہ 1,24,000 سیڑھیاں ہوں، اور ہر سیڑھی یا ہر کرسی ایک خاص درجے کے لیے ہو، اور ہر نبی اپنے خاص درجے پر وہاں تشریف فرما ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم یہ فرض کریں کہ وہ سب سے چھوٹے درجے کے نبی تھے اور وہ سب سے پہلی کرسی پر تشریف فرما ہوں، تو فرمائیے حضرت ختم الانبیاء سید المرسلین اور ہم سب کے سردار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی کون سی ہوگی؟ وہ کسی درمیان والی کرسی پہ ہوگی یا سب سے اونچی کرسی پر ہوگی؟ سب سے بلند ترین درجہ حضرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اگر ان کا ہے تو ان کی آل کا درجہ کہاں ہے؟ یہ روایت بھی اپنے مقام پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ ہے کہ نور کا ممبر لگے گا، رسول اکرم نے فرمایا کہ میں اپنے منزل پہ بیٹھا ہوں گا، اور پھر میرے بھائی علی آئیں گے اور وہ میرے دائیں طرف نچلی سیڑھی پہ بیٹھ جائیں گے۔ پھر آئے گا رضوان جنت، اس کے پاس ہوں گی جنت کی چابیاں، اور وہ کہے گا میرے سامنے آ کے کھڑا ہو کر کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ جنت کی چابیاں ہیں، یہ میں آپ کے حوالے کر دوں۔ رسول اکرم فرمائیں گے ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی علی کے حوالے کر دو۔ وہ حضرت علی کی خدمت میں ساری چابیاں پیش کر دے گا۔ پھر آئے گا دروغ جہنم مالک، اور وہ آگے بارگاہ رسالت میں عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں اپنی جہنم کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں۔ تو حضرت رسالت آپ فرمائیں گے کہ یہ چابیاں میرے بھائی علی کے حوالے کر دو۔ جنت اور جہنم دونوں کی چابیوں کا مالک بن جائیں گے مولا علی، اور یہ گویا ترجمانی ہے آخرت میں رسول اکرم کے اس فرمان کی جس میں رسول نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ ہیں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ بس معلوم ہوا کہ رسول اکرم کے ساتھ والا درجہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا ہے، اور مولا علی والا درجہ باقی تمام ائمہ خدا علیہ السلام کا ہے، سب ایک درجے کے ہیں۔ نتیجہ نکلے گا کہ محمد اور محمد سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، اور نیچے پھر باقی انبیاء اور رسول ہوں گے۔ حضرت آدم اگر سب سے پہلے درجے پر ہوں تو فرمائیے ملائکہ کہاں ہے؟ جی ملائکہ کسی کرسی پر ہے یا نیچے؟ وہ تو سجدہ کرنے والے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ بس معلوم ہوا کہ ملائکہ اپنے درجے کے اعتبار سے حضرت آدم سے بھی کم ہے، چاہے کہ ان کا حضرت خاتم کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو۔ بس آیا علم کے مقام میں اس کائنات عالم میں سب سے بڑی علمی ہستیاں کون سی ہیں؟ سب سے بالا ترین علم کن کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ علم کن کے پاس ہے؟ جن کے پاس ہے ان کے نام پر بابا دولت صاحب۔ عزیزان من
جب یہ علم میں سب سے بلند ترین مقام پر فائز ہے اور اللہ نے ان کو بہت بڑا علمی درجہ عطا فرمایا ہے، لیکن کیا اللہ نے عطا فرمایا ہے علم یا یہ مثل خدا عالم ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا خدا عالم کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ جہاں ہمارا عقیدہ امامت محفوظ رہے، عقیدہ رسالت محفوظ رہے، وہاں ہمارا عقیدہ توحید بھی محفوظ رہنا چاہیے اور روشن ہونا چاہیے۔ بابا بلند صلوات ہمارے اس ایمان کے ساتھ اور ہمارے اس عقیدے کے ساتھ کہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء و رسول ملائکہ اور دیگر تمام علمی ہستیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور رسول اکرم کا یہ ارشاد ان کے علم کی بلندی کا ترجمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد العلم فلیأت من الباب، میں علم کا مدینہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جسے بھی میرا علم چاہیے وہ اس دروازے سے حاصل کرے۔ باوجود بلند صلوات۔ ایک پہلو ہے یہ کہ ہمارا علم کہاں سے آیا ہے اور کتنا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے علم تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، ہمارے علم تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے۔ ہم سے اگر کوئی ہمارا علم چاہتا ہے تو وہ کہاں سے اسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ہے یہ کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو کہاں سے کریں، لیکن محمد والے محمد علیہ السلام نے بھی علم حاصل کیا ہے یا بغیر حاصل کیے ان کے پاس موجود ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا عطا کرنے والا رب العزت ہے، ان کو علم دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن علم کا خزانہ ہے تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن کے ساتھ جتنا علم آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ فرمائیے کہ قرآن کا علم محدود ہے یا لا محدود ہے؟ ابھی تک قرآن کے علم کی کوئی حد کسی کو معلوم ہوئی ہے؟ 1400 سال گزر گئے، کتنے مفسرین، کتنے محدثین، کتنے علماء، کتنے فقہاء، کتنے محقق، کتنے ریسرچر آئے اور قرآن کے علم کے سمندر میں غوطے لگاتے رہے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق قرآن کے سمندر کے اندر جتنے موتی تھے وہ رول کر عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کیا اس سمندر علم کے موتی ختم ہو گئے؟ جو کچھ تھا وہ سب کچھ سارے غوطہ لگانے والے نکال لینے میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں، ابھی تو انہوں نے شاید ایک قطرے کے برابر بھی نہ نکالا ہو۔ یہ سمندر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ مدینۃ العلم میں ہے اور مدینۃ العلم باب العلم کے پاس ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ کوشش کرتی رہے گی جو کچھ کسی کے دامن میں وسعت ہوگی یا کسی کے ظرف میں وسعت ہوگی وہ لینے میں کامیاب ہوگا، لیکن سمندر کسی کے ظرف میں نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ سمندر وہاں ہوتا ہے کہ جہاں اتنی وسعت ہوتی ہے جس میں سمندر سما سکے، اور وہ وسعت یا مدینۃ العلم کے سینے میں ہو سکتی ہے یا باب مدینۃ العلم کے سینے میں ہو سکتی ہے۔ بابا سے بلند تمہارا میرے محترم دوستو، علم محمد و آل محمد کو عطا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ نے ہی یہ پسند فرمایا اور یہ فیصلہ کیا اور یہی اس کی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ ان ہستیوں کو میں پورے کائنات سے جس کو بھی جتنا علم ہوگا ان سب سے زیادہ علم ان ہستیوں کو اللہ نے دینا پسند فرمایا، اور یہی اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اور اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی پہ اپنی نجات رکھتے ہیں، اسی پر ہی ہم اپنی جنت کی امید رکھتے ہیں، اور اسی کے ذریعہ ہی ہم جہنم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شیعان آل محمد کا سب سے ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ علم کے باب میں محمد و آل محمد کے مقابلے میں کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک سب سے بڑا اہم باب آج میں ایک ارادے سے گفتگو کر رہا تھا کہ بحث بہت چلتی ہے، لیکن ہماری ضرورت کی بات کیا ہے؟ آیا رسول کے بعد اقتدار کا حق کسے تھا؟ یہ بڑی بحث ہے، یا رسول اکرم کے بعد رسول کے دین کا اصلی اور حقیقی ترجمانی کا حق کسے تھا؟ یہ بڑی بحث ہے۔ آپ بھی ذرا سمجھدار ہے، تھوڑا سا ان دو جملوں کا وزن کیجیے اور بابا سے صلوات پڑھیے۔
آج جو ہم 14 صدیوں کے بعد بیٹھے ہیں، ہماری ضرورت کیا ہے؟ وہ اقتدار جو رسول کے بعد کسی کو ملا وہ ہماری ضرورت ہے، یا وہ علم جو رسول کے بعد ان کے دین کا ہم تک پہنچا وہ ہماری ضرورت ہے؟ میرے خیال میں اقتدار جس کا بنا، صحیح بنا یا غلط بنا اور غلط ہو گیا۔ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، آج سے لے کر یعنی رسول اکرم تک اور رسول اکرم سے لے کے آج تک کتنے لوگ برسر اقتدار ہیں پوری اللہ کی زمین پر؟ میں سمجھتا ہوں ان کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ ہے۔ بڑے بڑے خطوں پر بھی مقتدر ہوئے، چھوٹے چھوٹے جزیروں پر بھی لوگوں کا اقتدار بنا، کسی کا جائز بنا اور کسی کا ناجائز بنا۔ اکثر ناجائز اقتدار کے مالک رہے، جائز اقتدار کے مالک بہت کم رہے، لیکن کسی کا اقتدار دوام تو نہیں نبھا سکا۔ اقتدار آیا اور 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 50 سال رہا اور ختم ہو گیا، پھر اس کا بیٹا آ گیا پھر وہ بن گیا، یا کوئی اس کی جگہ اور جمہوریت کے ذریعے آ گیا تو وہ بن گیا، کہیں بادشاہت کہیں جمہوریت کہیں کوئی سسٹم کہیں کوئی سسٹم آتے رہے، سسٹم ختم ہوتے رہے، ان کی جگہ بندے آتے رہے، بندے ختم ہوتے رہے، سسٹم ختم ہوتے رہے، ایک سسٹم کی جگہ دوسرے سسٹم نے لی، کہیں کیپٹلزم کہیں سوشلزم کہیں کمیونزم کہیں کوئی ازم کہیں کوئی ازم بھی بنتے رہے، اور اس ازم سے فائدہ اٹھا کر لوگ اقتدار میں آتے رہے، پھر ازم ہی ٹوٹ گیا، اس کی جگہ کسی اور ازم نے لے لیا۔ تو یہ سلسلہ تو دنیا میں چلتا رہا ہے اور کسی کے اقتدار کو دوام حاصل نہیں ہوا۔ بس رسول اکرم کے بعد یہ بحث کے اقتدار کس کا تھا، یہ حق و باطل کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہماری ضرورت آیا اقتدار کی بحث کو سمجھنا زیادہ ہے یا ترجمانی دین رسول کی حقانیت کی بحث کو سمجھنا زیادہ ہے؟ دین آج تک ہے یا نہیں؟ ہماری ضرورت دین ہے یا نہیں؟ اقتدار ہو یا نہ ہو، کسی کے پاس جائز اقتدار ہو یا ناجائز اقتدار ہو، جائز اقتدار ہو تو بھی دین کا علم ہماری ضرورت ہے، مقتدر ناجائز ہو تو بھی دین کا علم ہماری ضرورت ہے۔ اگر برسر اقتدار کوئی غاصب اور کوئی کافر یا کوئی منافق برسر اقتدار ہو تو بھی ہماری ضرورت تو یہ ہے کہ ہماری نجات کا دین کیا ہے، اور اگر کوئی برسر اقتدار برحق ہو تو بھی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، اس کی وضاحت کیا، اس کی ترجمانی کیا ہے۔ تو آج بھی اگر ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے تو وہ دین کے مسائل ہیں، دین کے اصول ہیں، دین کے فروع ہیں، دین کے احکام ہیں، ہماری زندگی ہم کیسے گزاریں، ہمارے لیے اللہ نے رسول اکرم پر کیا ہدایت نامہ بنا میں دین حق نازل فرمایا ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور وہ ہم سب کا متفقہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اصل دین وہی ہے جو اللہ نے رسول اکرم پہ نازل کیا۔ کیا سب مسلمان اس کو مانتے ہیں؟ غیر مسلموں کی بات رہتا ہے، لیکن مسلمان کے جتنے بھی فرقے ہیں، خواہ وہ 100 ہو یا کم و بیش ہو، آیا ان سب کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے یا نہیں کہ صحیح اور برحق دین اسلام ہے، اور وہ وہی دین ہے جو رسول اکرم پر نازل ہوا ہے۔ ہم کس دین پر عمل کر کے نجات پائیں گے؟ اسی دین اسلام، اس دین کے ہماری زندگی میں آج کل کے دور میں ہمارے لیے ہدایت نامہ کیا ہے، اس کی توضیحات کیا ہے، اس کی تشریحات کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، اس کے محرمات کیا ہے، اس کے مکروہات کیا ہے، کس چیزوں کا وہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا وہ حکم دیتا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے لیے ہم پہنچنا چاہتے ہیں رسول اکرم کے دین تک کہ رسول کا دین کیا تھا۔ اس کیا تھا کہ جواب میں 2 ہمیں ترجمان نظر آتے ہیں، 2 طبقے ہمیں رسول کے دین کے ترجمان ملتے ہیں۔ ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، ایک ملا کہتا ہے فلانا دین ہے، دوسرا کہتا ہے دین یوں ہے، تیسرا کہتا ہے دین یوں ہے، چوتھا کہتا ہے دین یوں ہے۔ ان نے پیچھے کسی مولوی سے لیا، ان نے کسی مولوی سے لیا، ان نے کسی مولوی سے لیا، سلسلہ چلتے چلتے بالآخر جب نبی اکرم کے زمانے کے قریب تک پہنچتا ہے تو وہاں 2 طبقے سامنے آ جاتے ہیں، ایک کا نام صحابہ ہے، دوسرے کا نام اہل البیت ہے۔ پتہ اپنی بات کو پہنچ گئے۔ ایک ترجمہ نے دین رسول کا نام ہے صحابہ کرام، اور دوسرے ترجمان دین رسول کا نام ہے اہل
اگر دونوں دین رسول کے بارے میں ایک ہی بات کریں تو دونوں کی بات ایک ہے، مسئلہ ختم۔ اور اگر کسی رسول کی دین کی تفصیل میں یا اس کی وضاحت میں یا اس کے کسی حکم کی ترجمانی میں اہل بیت کہیں رسول کا دین یوں ہے اور دوسرا طبقہ کہے کہ رسول کا دین یوں ہے، اب ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہماری ضرورت تو ہے وہ جو رسول کا دین ہے۔ ایک طرف سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کا دین یوں ہے، دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ رسول کا دین یوں ہے۔ مثلا چھوٹی سی مثال ہے سادہ، نماز کو تو سارے مانتے ہیں کہ رسول کے دین کا حصہ ہے، پورا امت مسلمہ کا طبقہ نماز کو دین کا حصہ مانتے ہیں یا نہیں؟ جو نماز کو دین کا حصہ نہیں مانتے انہیں تو دیندار ماننا اور ان کو مسلمان ماننا ہی غلط ہے۔ بابا سے بلند صاحب، کیونکہ قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، اور ادھر الصلاۃ و امام الدین کو بھی سب مانتے ہیں، عمود الدین کو بھی سب مانتے ہیں، اور نماز کو متفقہ طور پر رسول کے دین میں ہے۔ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ رسول نماز نہیں پڑھتے تھے؟ میرے خیال میں جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ رسول نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کسی عیسائی کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کسی نے بحث کی، تو وہ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے کی جسارت کرتے ہیں، تو اس نے اسے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ چیخ گیا، خود عیسائی چیخ گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، کون کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جب اس نے پکا کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو کہا بتا کس کی نماز پڑھتے تھے؟ جس کی نماز پڑھتے تھے اصل رب وہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کی نماز پڑھتے تھے خود عبد تھے اور وہ رب ہے۔ بس تم کیسے اس کو کہہ سکتے ہو کہ جس کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے وہ رب نہیں، اور خود عیسیٰ علیہ السلام رب بن گئے اور اب عبودیت سے ربوبیت تک پہنچ گئے؟ تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے وہ بیوقوف لوگ کہ جو نماز کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اور بعض جو جسارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شیعہ بھی ہیں، اور شیعہ کہلا کے نماز کی مخالفت اور نماز کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز کا انکار کرے وہ شیعہ ہے؟ فرمائیے۔ اچھا اگر شیعہ نہیں تو ایک سب بات ہے، اور جو نماز کا منکر ہے وہ مسلمان ہے؟ جی گھبرا رہے ہیں، وہ بابا مسلمان بھی نہیں، کیوں کہ ہمارے ہاں اسلام کی تعریف ہے۔ ایک وضاحت کروں آپ کے سامنے، جو رسول اکرم پر نازل ہونے دین کی ضروریات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہے۔ ضروریات دین، اور ضروریات دین وہ ہوتی ہیں جن پر تمام مسلمان متفق ہیں، پورے فرقے جس بات پر متفق ہیں، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول کے دین میں، فروع دین میں اول کیا ہے؟ نماز ہے۔ پر جو نماز کو نہیں مانتا، نماز کا منکر ہے، نماز کے وجوب کو بھی تسلیم نہیں کرتا، نماز کو دین اسلام کا حصہ ہی نہیں مانتا، وہ خود اسلام میں نہیں ہے، اور جو اس بات کو حق مانتا ہے وہ بابا سے بلند صلوات۔ کیا خیال ہے؟ یہ باتیں کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا، تو اس لیے کہ تھوڑا سا ہوتا ہے بعض لوگ اتنی بات کہنے سے بھی گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ لوگ ہمیں گولی ماریں گے اور ہماری جان لے لیں گے، اور ہم اس امر کے قائل ہیں کہ اگر جان جاتی ہے دین کی ترجمانی پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے دی اسی لیے ہے کہ انسان دین کی صحیح ترجمانی کرنے کی جو ہے جسارت اس کو کر سکے۔ آپ ہماری اس توفیق کے لیے دعا کریں۔ بابا بلند صلوات اللہ۔ تو اصل نماز کے وجوب میں تو کوئی انکار نہیں ہے، سارے فرقے مانتے ہیں۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ نماز کی تفصیل میں آتا ہے۔ مثلا ایک مسئلہ ہے، آپ کھول کر پڑھنی چاہیے یا باندھ کر پڑھنی چاہیے، یہ نماز کا ایک مسئلہ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی نماز وہی پڑھنی چاہیے جو رسول پڑھتے تھے۔ اگر رسول اکرم ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے تو کسی کے لیے ہاتھ باندھ کر پڑھنا صحیح نہیں، اگر رسول ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے تو کسی کے لیے ہاتھ کھول کر پڑھنا صحیح نہیں، کیونکہ
نماز حقیقتاً وہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نماز وہی ہے جو رسول اکرم پہ نازل ہوئی، اور رسول اکرم نے بتائی بھی ہے، پڑھ کے دکھائی بھی ہے، اور ساری زندگی پڑھی بھی ہے، اور سب نے ان کو پڑھتا ہوا دیکھا بھی ہے۔ چھپ چھپ کے رسول نے نمازیں نہیں پڑھی، ظاہر بظاہر پڑھی، مکے میں پڑھی، مدینے میں پڑھی۔ شاید آپ کو یہ یاد ہو روایت کہ ایک مرتبہ ایک راوی یہ روایت کرتا ہے کہ میں مسجد الحرام میں گیا اور اس دن میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک جوان تھا، وہ آیا اور وہ آگے مسجد الحرام میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا 10 سال 12 سال کا، وہ اس کے دائیں طرف پیچھے تھوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک خاتون پردپوش آئی، وہ پیچھے آگے اس جوان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کے لیے کوئی عبادت کرنا شروع کی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر تک وہ آگے کچھ پڑھتا رہا اور پیچھے والے بھی اس کے پیچھے کھڑے رہے حالت قیام میں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ رکوع میں چلے گئے، پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے اور پھر سجود میں چلے گئے، اور پھر کھڑے ہوئے اور پھر اسی طرح کچھ پڑھتے رہے اور پھر رکوع میں چلے گئے، پھر سجود میں گئے، پھر بیٹھے اور انہوں نے اپنی اس عبادت کو تمام کیا۔ میں نے یہ عبادت اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ان لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس سے پہلے میں نے اس قسم کی عبادت کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ چنانچہ وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا مہمان تھا، ان کے پاس بیٹھا تھا، کوئی تجارتی امور کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے یہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک اس قسم کی عبادت کر رہے ہیں جس عبادت کو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ میرے بھتیجا ہیں، میرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہوں نے اپنا ایک دین بیان فرمایا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے دین دے کر بھیجا ہے، اور یہ اپنے اس اللہ کے دین کے مطابق عبادت کر رہے ہیں۔ اور اس ان کے دائیں طرف جو 12 سال کا بچہ کھڑا ہے، یہ ان کا چچا زاد بھائی ہے، میرے دوسرے بھائی حضرت ابو طالب کا جو ہمارے سردار ہیں ان کا بیٹا ہے، اور یہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان کے پیچھے جو پردپوش خاتون کھڑی ہے وہ اس جوان کی بیوی ہے، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ تو کہا کہ اس وقت اللہ کی زمین پر یہی دین ہے جو اس دین پر ہے، اور یہ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کر رہے ہیں۔ وہ شخص چونکہ اس وقت مسلمان نہ ہوا، کچھ عرصے کے بعد وہ شخص مسلمان ہوا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو اس نے بعد کو وہ کہا کرتا تھا کہ اے کاش میں اسی وقت مسلمان ہو گیا ہوتا تو میں ایک تیر کے ساتھ چوتھا ہوتا، لیکن اس وقت میں مسلمان نہ ہو سکا۔ اس روایت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ نماز کب سے ہے اور کون کون نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز باجماعت تھی یا نماز فرادہ تھی؟ یہ جماعت کی جو نماز کی شکل میں نے آپ کے سامنے اس روایت کے حوالے سے بیان کی، یہ نماز باجماعت تھی یا نماز فرادہ تھی؟ نماز باجماعت تھی۔ امام جماعت کون تھے؟ حضرت جناب محمد مصطفیٰ کے نام پر والدی کبھی صاحب امام جماعت سے سید الانبیاء تھے، ساتھ پیچھے نماز کون پڑھ رہے تھے؟ مقتدی کون تھے؟ ایک حضرت علی امیر المومنین اور دوسری حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اس طرح ایسے ہی معلوم ہوا کہ جماعت میں خواتین کے شامل ہونے کی گنجائش بھی ابتدا سے موجود تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ مسجد الحرام میں رسول اکرم کے پیچھے اس وقت بھی نماز پڑھا کرتی تھی جب کوئی دین کے علاوہ نماز پڑھنے والا موجود نہ تھا، اور کوئی اس دین پر ابھی آیا ہی نہ تھا۔ اور یہ لوگ آپ سنتے ہیں نا کہ بھی مردوں میں پہلا فلاں اور بچوں میں پہلا علی اور خواتین میں پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہاں یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا اور یہ حل کیوں نہیں کیا جاتا کہ اگر تم 3 لوگوں کو ڈھونڈ کے لائے ہو کہ جو سب سے پہلے نماز دین پھیلانے والے ہیں، تو ان 3 میں سے پہلا جو ہے اس کو بھی تو تلاش کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ 3 کے بعد رک گئی ہے اور 3 نے اکٹھا ایک وقت آ کر رسول اکرم کا کلمہ پڑھا تھا، یقیناً ان 3 میں بھی تو کوئی اول 2 ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ وہاں ڈھونڈیں گے تو وہاں بھی آپ کو اول نمبر پہ ایک بچہ نظر آئے گا، اور بچہ یقیناً اس بزرگ سے افضل ماننا چاہیے جو بچپن میں سمجھ گیا جو بزرگ نے نہ سمجھا۔ بابا صاحب علیہ السلام۔ اور اس خاتون کو بھی اس بزرگ مرد سے افضل ماننا چاہیے کہ خاتون پردہ پوش ہوتے ہوئے جس منزل پہ پہنچ گئی
اور ایک بزرگوار سا خاتون کے مقابلے میں برابر نہ ہو سکے تو ایک خاتون بھی افضل ایک بچہ بھی افضل. بابا سے بلند صلوات. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا کہ نماز آیا رسول اکرم ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے یا ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے؟ یہ ایک مسئلہ. ہم نے کون سی پڑھنی ہے جی؟ ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ کوئی جو رسول اکرم پڑھتے تھے یا کوئی اور جی؟ یا کوئی اور بھی ہماری جائز ہے؟ وہی جائز ہے کیونکہ دین کس میں نازل ہوا ہے؟ رسول اکرم پر. نماز بھی کس میں نازل ہوئی؟ رسول اکرم پر. ہم پڑھتے ہیں نماز قربتاً. کیا نماز قربتاً اللہ کی نیت سے ہٹ کر بھی جائے؟ نہیں. قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت. قربتاً اللہ اگرچہ کہ لفظی معنی تو اس کا یہ کہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ کی رضا اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے میں ہے یا اس کے مخالف؟ مطابق عمل کرنے میں ہے. اور جب مطابق عمل کرنے میں ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اور اللہ کا حکم وہی ہے جیسا کہ خود رسول کرتے تھے. رسول کیا کرتے تھے؟ اس میں ہو گیا اختلاف. ایک طبقہ کہتا ہے کہ باندھتے تھے، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ کھولتے تھے. ہماری کوئی اس اختلاف سے ہماری کوئی ضرورت ہے ایسے اختلاف کو حل کرنے سے یا نہیں؟ یہ فقط ایک فکری بحث ہے یا ہمارے عمل سے اس کا تعلق ہے؟ ہماری نجات سے اس کا تعلق ہے؟ ہماری جنت و جہنم سے اس کا تعلق ہے؟ ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت سے اس کا تعلق ہے؟ بنیادی اصول کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس لیے میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ اقتدار کی بحث حق و باطل کی بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ آج کے دور میں شاید ہماری ضرورت نہ ہو. لیکن دین کی ترجمانی کی بحث یہ ہماری آج کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. یا دین سے باہر ہو جائے یا دین میں ہو تو ہماری ضرورت یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ دین کی اصلی شکل کیا ہے اور خود رسول اکرم کیسا کرتے تھے. اب پھر بات کہاں جاتی ہے؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ باندھتے تھے، حضرت باندھ کر نماز پڑھتے تھے. دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ حضرت کھول کر نماز پڑھتے تھے. اب آپ ہی فرمائیے، باندھنے والی بات کون کرتے ہیں اور کھولنے والی بات کون کرتے ہیں؟ رسول اکرم کے بارے میں. اپنی مرضی کی بات نہیں. رسول اکرم باندھتے تھے یہ کس کی روایت ہے؟ اور رسول اکرم کھول کر پڑھتے تھے یہ کس کی روایت ہے؟ تو ایک طرف ہیں وہ چند صحابہ جو کہتے تھے کہ رسول اکرم ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے، جبکہ انہی صحابہ میں سے کچھ اور صحابہ ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ رسول اکرم ہاتھ کھولتے تھے. دوسری طرف اہل بیت رسول ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم ہاتھ کھولتے تھے، ہم بھی کھولتے ہیں. اہل بیت نے ہمیشہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی. کیوں؟ اہل بیت نے اپنی مرضی کی نماز پڑھی یا وہی نماز پڑھی جو رسول پڑھتے تھے؟ یہاں رسول اکرم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، چونکہ رسول اکرم جانتے تھے کہ قیامت تک میرے بعد میرے ہی دین کی ترجمانی کے بارے میں مختلف قسم کے گروپس اپنی بات کریں گے، اور آنے والے لوگوں کو میرے دین کی ترجمانی میں اپنی خواہشات کے مطابق ترجمانی کریں گے اور اختلافات جنم دیں گے. کیا خیال ہے؟ رسول جانتے تھے یا نہیں کہ میرے بعد اختلافات جنم دیں گے یا نہیں؟ کیا رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ؟ میرے بعد 73 فرقے وجود میں آ جائیں گے جن میں سے ایک فقط جنتی ہوگا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. یہ وہی دین کی تشریح کے حوالے سے اختلاف ہوگا اور ترجمانی اسلام کے حوالے سے وہاں اختلاف ہوگا. اور اسی لیے رسول اکرم جانتے تھے کہ میرے بعد اختلاف ہونا ہے. اس اختلاف کو رسول اکرم نے کیسے اس کا نسخہ حل پیش کیا اور اس اختلاف کے لیے رسول اکرم نے کیا کاوش کی کہ آنے والی نسلیں اس اختلاف سے بچ نکلنے میں کیسے کامیاب ہوں اور میرا صحیح دین ان کو کیسے پتہ چلے. رسول اکرم کی ذمہ داری بنتی تھی یا نہیں؟ اور بنتی تھی. جب بنتی تھی تو رسول نے اسی لیے بار بار اہل بیت کے بارے میں تعارف کروایا. الحق معلی وعلی مع الحق، القرآن معلی وعلی مع القرآن. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی القول. حتیٰ کہ اگر آپ حدیث کے ساتھ مضمون کو سامنے رکھیں، لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حق
انہم منی وانا منہم، یہ سب اصل میں رسول اکرم کا رخ گفتگو کا بنیادی طور پر اس مطلب کی طرف ہے کہ یہ میرا گوشت ہے، یہ میرا خون ہے، میں ان کا گوشت ہوں، میں ان کا خون ہوں، یہ ان سے جو جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے، جو ان کا دشمن ہو جائے میری اس سے دشمنی ہے۔ یہ فقط کوئی سیاسی جنگوں کی بات نہیں ہے، یہ تمام مذہب کی ترجمانی کو بھی حاوی ہے یہ سارا جملہ۔ اور رسول گویا یہ فرما رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اور کہوں، میری اہل بیت کچھ اور کہے، میں کچھ اور کہوں اور میری اہل بیت کچھ اور کرے۔ یہ جو بھی میرے دین کے متعلق فرمائیں گے وہی حق ہوگا، وہی سچ ہوگا، وہ ایسے ہی حق ہوگا جیسے میں حق ہوں، ایسے ہی سچ ہوگا جیسے میں سچ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اہل بیت رسول کے ساتھ اختلاف کرنے والی شخصیتیں جتنی بھی بزرگ کیوں نہ ہو، جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، جتنی ان کا احترام کیوں نہ ہو، جتنا ان کے کوئی ماننے والے کیوں نہ ہو، جتنا ہی ان کے مرید کیوں نہ ہو، جتنا ہی ان کا اقتدار مضبوط کیوں نہ ہو، جتنا ہی وہ سیاست میں بہت بڑے مقام پر فائز کیوں نہ ہو جائیں، جتنے ہی وہ اونچے چلے جائیں دنیاوی امور کے حوالے سے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے۔ ہم اس بات پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں کہ حق وہ ہے رسول کے دین کے حوالے سے جو محمد و آل محمد نے فرمایا ہے۔ اس بات پر ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے، اس لیے کہ اپنی آخرت کا سودا کیسے کریں؟ اپنی آخرت کو کیوں کسی کے حوالے کریں؟ کیوں کسی کی بات کو مان کر ہم اپنی جہنم خرید کریں؟ اس لیے کہ رسول اکرم کے دین تک ہم نے پہنچنا ہے، اور رسول اکرم کے دین تک پہنچنے کا جو مؤثر معتبر اور مستند رستہ ہے وہ اہل البیت کا رستہ ہے۔ اسی کو مذہب اہل البیت کہتے ہیں۔ مذہب اس رستے کو کہتے ہیں جو تجھے دین تک پہنچاتا ہے۔ بابا بلند صاحب بس اس لیے میرے عزیز دوستو ہماری سب سے اہم ترین ضرورت یہی ہے کہ ہم ترجمانی دین کے حوالے سے اپنی دلچسپیوں کو بڑھائیں، اور باقی باتیں اپنے مقام پر فقط حق و باطل کی باتیں ہوں گی، کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، اور اسی حق کو بھی جب پہچانو گے تو بات پھر بھی ادھر ہی آئے گی۔ جو حق ہے اسی سے ہم نے دین رسول لینا ہے، اور جو باطل ہے، جو سیاست میں باطل ہو سکتا ہے، جو اقتدار میں باطل ہو سکتا ہے، وہ باقی امور میں کیسے باطل نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سب سے زیادہ جو ہوتی ہے باہمی چپکلش وہ کس چیز میں ہوتی ہے؟ بڑی بڑی جنگیں کس چیز پر ہوتی ہے؟ اقتدار کے پاس میں ہوتی ہے۔ اقتدار کو ایک بندہ اگر اقتدار میں غلط ہے تو پھر وہ چھوٹی باتوں میں بھی بدل جائے اور غلط ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سیاست کی بحث میں غلط راستے پہ چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی بحثوں میں بھی یقیناً غلط ہو سکتا ہے۔ بس جس نے سیاست میں کوئی غلط راستہ اختیار کیا، ہم اس سے رسول کا دین لینے میں سمجھتے ہیں کہ وہ مخلص نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے رسول کے دین لینے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر میری بات آپ کے پلے پڑی ہے تو بابا بلند صاحب اس لیے میرے محترم دوستو میری دانش میں خلافت برائے اقتدار کی جو بات ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی امامت برائے ترجمانی دین کی بات زیادہ اہم ہے ہمارے دور کے حوالے سے۔ بابا بلند صاحب لیکن بات یہاں سے اڑ گئی تھی کہ اللہ نے ہستیوں کو لائے کے صلوات بنایا تھا، اور جب سے اللہ نے ان کو لائے کے صلوات بنایا اس وقت سے اللہ نے ان پہ صلوات شروع کی ہوئی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ان پہ صلوات بھیجتا آیا ہوں، میرے ملائکہ ہمیشہ ان پہ صلوات بھیجتے آئے ہیں، آپ بھی اس صلوات کے مسئلے میں شامل رہیں اور پڑھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس پہلو کے حوالے سے کربلا کو دیکھیں تو کربلا کیوں قائم ہوئی؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اقتدار کا مسئلہ تھا، اقتدار ہی مقصود تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ اقتدار ہی امام حسین علیہ السلام کا حق تھا، یہ نہیں ہے کہ کسی اور کا حق تھا۔ حقانیت اقتدار کے اعتبار سے کس کا حق تھا؟ اقتدار حضرت امام حسین علیہ السلام کا اقتدار حق تھا، اور کچھ نہ صحیح
دنیاوی حوالوں سے بھی دیکھا جائے تو جو مصالحت ہوئی تھی اور جو صلح ہوئی تھی یزید کے باپ کے ساتھ، تو اس میں بھی یہ شرط طے ہوئی تھی کہ تمہاری وفات کے بعد تم کسی اور کو اقتدار دینے کا حق نہ رکھو گے۔ اگر امام حسن زندہ ہوئے تو وہ خود اقتدار کے حقدار ہوں گے، اور اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو ان کے چھوٹے بھائی حسین اقتدار کے حقدار ہوں گے۔ اور پھر بات تو اپنے مقام پر روشن ہو گئی۔ لہذا جو اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرے، آج کل بھی معاہدے کی خلاف ورزی کفار بھی جائز نہیں مانتے تھے، جائے کہ مسلمان معاہدے کی خلاف ورزی کو جائز مانا جائے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کا رستہ اگر اختیار کیا ہے تو فقط مسئلہ اقتدار کا نہ تھا، اصل مسئلہ دین کی ترجمانی کا تھا، اصل مسئلہ آئندہ نسلوں تک دین یہ پہنچانے کا تھا کہ اگر یہ دین پہنچنا پر حق ہے اور آئندہ قیامت تک آنے والے انسانی نسلوں کی ضرورت دین ہے۔ اقتدار جائز لوگوں کے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو، ناجائز لوگوں کے ہاتھ میں ہو یا کچھ اور ہو، اس سے اور نقصانات ہوں گے، لیکن جہاں تک دین کی ترجمانی کا مسئلہ ہے یہ مٹنا نہیں چاہیے۔ آپ ہی فرمائیے، امام حسین علیہ السلام کے بعد آج تک اقتدار جائز لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے عموماً یا ناجائز لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے، لیکن دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ پہلو اپنے مقام پر سوچنے کا ہے۔ اگر فقط اقتدار ہی کی بات ہوتی وہ تو امام حسین کو بھی نہ ملا، اور امام حسین کے بعد بھی ان کے والدان کو نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ کہ امام حسین کیا ناکام ہو گئے؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ اصل اقتدار نہ تھا، امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ اصل میں دین کی بقا تھی کہ ترجمانی دین میں جو خلل وارد ہو رہا ہے اور اقتدار پر چڑھے ہوئے لوگ دین کی کھیل کھیلنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور اپنے تمام آمرانہ آرڈرز کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور دین کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کی سازش شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس سازش کو میں نے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے اور قیامت تک دنیا کے سامنے اس بات کو روشن کر دینا ہے کہ علی اکبر شہید ہو سکتا ہے، دین میں ملاوٹ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، علی اصغر کو تڑپتا اپنے سینے پہ حسین برداشت کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی دین میں کسی قسم کی سازش کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو تو تعبیر کیا گیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے جنگ کا دین استقامت نہیں پا سکتا مگر میری شہادت کے صدقے تو آؤ تلواروں میرا بدن حاضر ہے، میں اپنے بدن کے ٹکڑے کو برداشت ہوا کر لوں گا، لیکن اپنے نانے کے دین کو ٹکڑے ہوتا دیکھنا کبھی برداشت نہ کروں گا۔ لیکن آج مجالس چہروں قائم ہو رہی ہے، آئیے مجالس اربعین میں ان ہستیوں کو یاد کرے کہ جن کو امام حسین نے اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں حصہ دار کیا۔ اس وقت تو سمجھ نہ آتی تھی کہ مولا آپ زینب کبریٰ کو کیوں اپنے کاروان میں لے جا رہے ہیں، مولا آپ بی بی ام کلثوم کو اپنے کاروان میں کیوں شریک کار کر رہے ہیں، مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی۔ اس وقت کی گرمی کے حالات اور سفر کی شدت اور حدت کو دیکھا جائے تو کیا کوئی دانش اجازت دیتی ہے کہ ایک ماں ہو جس کو اللہ نے چھوٹا سا بچہ عطا کیا ہو، جو حضرت علی اصغر کی ماں ہو، آپ ذرا جائزہ لیں، وہ بچہ جو عاشور کے دن 6 مہینے کا تھا وہ 28 رجب کو کتنی عمر کا ہوگا، حساب سے پتہ چلتا ہے چند دن کے ہوں گے حضرت علی اصغر۔ چند دن پہلے علی اصغر کی ولادت ہوئی، مولا تیار ہوئے، مولا کم از کم یہ ایسی والدہ ہے جس کے ہاں تازہ ولادت ہوئی ہے اور